ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، نسلخ کہ ہم کھینچ لیتے ہیں، منہ اس رات سے، النہارا دن کہ ہم دن کھینچ لیتے ہیں اور رات چھا جاتی ہے، فَإِذَا هُمْ پس اچانک وہ مظلمون اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، وہ سب کے سب اندھیرے میں آ جاتے ہیں۔ یہ رات کا آنا بھی اللہ فرماتے ہیں ہماری ایک نشانی ہے۔ والشمس، اور سورج، تجری جو چل رہا ہے، لمستقر لہا اپنے مستقر کی طرف، اپنے ایک مدار میں وہ جاری ہے جو اس کے لیے ہے، ذالک یہ تقدیر اندازہ ہے، العزیز نہایت غالب کا، العلیم جو علم والا ہے۔ وہ رب نے ایک اندازہ لگایا ہے اور وہ سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، اور کئی سیارے ہیں، کئی ستارے ہیں، وہ سب گھومتے ہیں، اپنے اپنا مدار ہے، کبھی سورج ٹکراتا نہیں، کبھی کوئی سیارے آپس میں نہیں ٹکراتے۔ یہ سارا نظام اللہ رب العالمین کا اندازہ لگایا ہوا، اور کبھی سورج نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اور جس طرح سورج آتا ہے دن آ جاتا ہے، اور جب سورج جاتا ہے رات چھا جاتی ہے، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں یہ زندگی جب ختم ہوگی آخرت بھی آ جائے گی۔ جب دن کو سب کچھ روشن ہو تو اس وقت گمان کریں کہ ایسے بالکل اندھیرا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم تو روز دیکھتے ہیں نا، رات بھی دن بھی دیکھتے رہتے ہیں، تو اس لیے عجیب نہیں نظر آتا۔ لیکن اگر اس ذہن سے رکھ کر دیا جائے کہ کیسے سب کچھ پر اندھیرا چھا جائے گا، اور پھر جب رات کا اندھیرا چھایا ہوتا ہے تو پھر ذہن میں تصور کریں کہ سب کچھ روشن اور اجالا کیسے ہوگا۔ یہ تو روز دیکھ دیکھ کر ہمیں وہ عجیب نہیں لگتا، ورنہ یہ بہت بڑی اللہ فرماتے ہیں یہ نشانی ہے، رات کا آنا اور دن کا جانا، یہ سورج، اور آگے فرمایا چاند ستارے بھی کہے گی، یہ سب جو ہے نا میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ والقمر، اور چاند بھی، قدرنا کہ مقدر کر دی ہیں، مقرر کر دی ہیں ہم نے اس کے لیے، منازلہ منزلیں، اس کے لیے منزلیں ہیں کہ پہلی کا چاند چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا، پھر بڑا، بڑے ہوتے 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 14 دن کے بعد پورا چاند بن جاتا ہے۔ یہ اس کی منزلیں اللہ نے مقرر کی ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ عادہ وہ دوبارہ لوٹ جاتا ہے، کل عرجون، کل عرجون، عرجون کی طرح۔ عرجون جو ہے وہ کھجور کے خوشے کی جو ٹہنی ہوتی ہے، جو ڈنڈی سی ہوتی ہے، اس کو عربی میں عرجون کہتے ہیں۔ میں اس کھجور کی ٹہنی کی طرح جو ٹیڑھی سی ہوتی ہے اس طرح چاند ہو جاتا ہے، القدیم پرانی، اور ٹہنی بھی کھجور کی وہ پرانی جس طرح ہوتی ہے، وہ چاند بھی اس طرح ہو جاتا ہے۔ لشمس، نہیں ہے سورج کے، ینبغی لائق، سورج کے یہ لائق نہیں، لہا اس کے، ان تدرکا کہ وہ پالے، القمر چاند کو، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج چاند سے ٹکرا جائے، ولا اللیل، اور نہ رات، سابق النہار دن پر سبقت لے جائے، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ دن کے 12 بجے ہوں اور رات آ جائے، کبھی نہیں۔ اللہ نے جو نظام دیا ہے، جو وقت مقرر کیا ہے، اسی وقت کے مطابق سورج بھی چل رہا ہے، اور دن اور رات کا نظام بھی چل رہا ہے، اور سارے اللہ رب العالمین کی پوری مخلوق اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت چل رہی ہے۔ کلن، سب کے سب، فی فلکن، اپنے اپنے مدار میں، یسبحون وہ چل رہے ہیں۔ جتنے بھی سیارے اور ستارے ہیں، کئی سیارے ستارے ہمیں نظر آتے ہیں، اور کئی اسی کائنات میں ایسے سیارے بھی موجود ہیں جو انسانی آنکھ ان کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن وہ بھی اللہ کی فرمان برداری میں چل رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں۔ اور ایک نشانی فرمایا لہم ان کے لیے یہ ہے، انا کہ بے شک ہم نے، حملنا ہم نے سوار کیا، ذریتہم ان کی اولاد کو، فی الفلک کی کشتی میں، المشحون جو بھری ہوئی تھی، بھری ہوئی کشتی میں ہم نے ان کو سوار کیا۔ اس میں مفسرین نے لکھا ہے، ایک تو وہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہ جب طوفان آیا تھا اس وقت اللہ نے کشتی میں سوار کیا تھا، اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں تجارت کرنے کے لیے کشتیوں میں سوار ہو کر جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ان کے لیے نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا، اور تم اس میں سفر کر کے اور اپنے سامان بڑے بڑے جہازوں پر لاد کر جاتے ہو، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے نا کہ تم اس میں سفر کرتے ہو۔ اور آگے بھی فرمایا وَخَلَقْنَا، اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے، من مثلہ اس کی مثل، ما یرکبون جس پر تم سواری کرتے ہو۔ اور اس سے سواری کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، بڑے بڑے بحری بیڑے، بحری جہاز، اور پھر ریلیں، ٹرینیں، گاڑیاں، بسیں، ٹرک اور ہوائی جہاز، اور جتنے بھی نقل و حمل کی جو چیزیں ہیں وہ ساری اس سے مراد ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان سب پر تم سواریاں کرتے ہو، یہ کس نے بنائی ہیں؟
آج سائنس نے ترقی کر لی اور بڑی بڑی چیزیں بنا لی. یہ سائنسدانوں کو عقل دینے والے کون ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں دی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے. وَإِن نَشَأْ اور اگر ہم چاہیں نُغْرِقْهُمْ ہم غرق کر دیں ان کو. فَلَا پس نہ صَرِيخَ لَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ پس نہ کوئی چیخ سن سکے ان کی. صریخ کہتے ہیں سب چیخنے کو، پکارنے کو، فریاد کرنے کو، کہ جب ہم ان کو سمندر کی اندھیروں میں ان موجوں میں یہ کشتی پر سفر کر رہے ہوں، ہم ڈبو دیں ان کو تو ان کی چیخ سننے والا بھی کوئی نہ ہو. یا روڈ پر یہ جا رہے ہوں، اپنی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہوں اور ہم ایکسیڈنٹ کر کے ان کو کسی ٹرک کے نیچے دے کر مار دیں تو وہاں پر تمہاری چیخ اللہ فرماتے ہیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا. ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھتے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، پھر بھی تم نافرمانی کرتے ہو. تو ہمیں ڈرنا چاہیے. وہ لوگ جو گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی ہے، وہاں پر گانے، فلمیں اور فحاشی اور یعنی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر اسی لمحے موت آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے اور موت آ جائے، اللہ فرماتے ہیں فلا صریخ لہم تمہاری چیخ کو سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اس لیے یہ نشانیاں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی تمہارے اوپر نعمتیں ہیں. ان کو استعمال کرو، اللہ کے شکر گزار بنو اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرو. ولا ينقذون اور نہ وہ چھڑائے جائیں گے، ان کو وہاں پر چھڑانے والا اور موت سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.